70 آیت میں واللہ خلقکم، اس سے اگلی 71 میں آتا ہے واللہ فضلکم، اس سے اگلی 72 میں آتا ہے واللہ جعل لکم۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے خافج، خافج لفظ جو ہے نا ذہن میں رکھیں، خافج کلمہ، تو پہلے میں خا آ رہا ہے، دوسرے میں فا آ رہا ہے، اور تیسرے میں جو ہے نا جیم آ رہا ہے، تو سمجھ گئے ہوں گے حفاظ اکرام۔ تو یہ چیزیں کس ترتیب سے جو ہے نا یاد کیا جائے، بہرحال یہ موٹا موٹا کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی متشابہ ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، سورۃ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ۔ تو سورۃ کہف میں آتا ہے، سورۃ کہف میں للناس بعد میں آ رہا ہے، 54 آیت میں للناس بعد میں آ رہا ہے، یہاں پہلے آ رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، للناس پہلے آ رہا ہے، اور سورۃ کہف کی جو ہے نا 54 آیت میں للناس بعد میں آ رہا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل ہے، اس سورت کے نام کے ساتھ جوڑ دیں، اسرا، اصل تو اس کا نام اسرا ہے، تو اسرا دیکھو سین قریب آ رہا ہے، اسرا حمزہ سین زیر اس، اور اس میں سین دور آ رہا ہے کاف میں، تو وہاں للناس میں بھی سین ہے، اسرا سورت کے نام میں بھی سین ہے، تو یہ قریب کر دیں، اس کے ساتھ جوڑ دیں، تو وہ جو ہے نا وہ آگے چل کے دور جا کے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ اس طرح آتا ہے، تو یہاں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ قریب آ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں جی، اسی طرح ایک یہ بھی متشابہ ہے، سورۃ کہف میں آ رہا ہے کہ آیت 26 میں ابصر بہ و اسمع، ابصر بہ و اسمع آ رہا ہے، اور سورۃ مریم میں آ رہا ہے کہ اس میں الٹا آ رہا ہے، ابصر بہ و اسمع یہاں آ رہا ہے، اور اس میں آ رہا ہے اسمع بہم و ابصر، اس طرح، یعنی کہ ابصر یہاں پہلے آ رہا ہے، مریم میں ابصر بعد میں آ رہا ہے۔ تو حروف تعجی الف با تا سا، اس اعتبار سے ابصر کی با پہلے آتی ہے میں کی سین سے، آسمے کی سین سے با پہلے آتی ہے نا، الف با تا، اور سین تو بہت دور جا کے آتی ہے، تو آگے جو آئے گا نا وہ تو پہلے اسمے آئے گا، تو یہاں جو ہے نا ابصر پہلے ابصر ہے پھر اسمے ہے، وہاں اسمے بہم و ابصر ہے۔ یہ چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ کہف کی یہ آیت جو ہے نا 46 نمبر آیت ہے، اس میں ہے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، عمل آتا ہے، اور اسی طرح دوسری جگہ سورۃ مریم، یہ تو کہف ہے، سورۃ مریم کی 76 آیت میں اسی طرح کی آیت ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردہ، وہاں مردہ آتا ہے، یہاں عمل آتا ہے، تو مردہ آیت کے آخر میں مرد آتا ہے، تو مردہ کے لفظ، یہ جو مردہ لفظ ہے یہ جو ہے اس کے شروع میں میم آتا ہے، تو مریم کے شروع میں میم، تو مریم میں مرد آئے گا میم والا، اور یہاں عمل آئے گا حمزہ کے ساتھ، یہ باقی اسی طرح کے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ سورۃ کہف ہے، سورۃ کہف کی آیت 57 نمبر آیت میں ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، سجدہ کی 22 نمبر آیت میں آ رہا ہے ثم اعرض، باقی اسی طرح ہے، وہاں ثم اعرض، یہاں فاعرض، تو فاعرض سورۃ کہف کے آخر میں، سورۃ کہف کے آخر میں فا آتا ہے نا کہف، تو اس کے شروع میں فاعرض، فا آ رہا ہے، اور سجدہ میں جو ہے نا ثم اعرض، یہ چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ تو چھوٹا سا متشابہ، یہ تو اتنا وہ نہیں ہے، یہ سورۃ کہف کی آیت 71 نمبر آیت میں آتا ہے لقد جئت شیئا امرا، یہاں امرا آتا ہے، اور یہ آخر میں جو ہے نا لقد جئت شیئا نکرا آ رہا ہے 74 آیت میں نکرا، تو امرا کی میم نکرا کے نون سے پہلے، لام میم نون، میم پہلے آتا ہے نون بعد میں،
اور اسی طریقے سے بس یہ متشابہ، ایک یہ متشابہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، سورۃ انبیاء، سورۃ انبیاء چلیں، سورۃ انبیاء میں آ رہا ہے، یہ سورۃ انبیاء کی آیت 16 نمبر آیت کے اندر ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور سورۃ دخان میں آ رہا ہے، سورۃ دخان کے 38 آیت میں سماوات آ رہا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور یہاں السماء آ رہا ہے، وہاں السماوات آ رہا ہے، تو انبیاء السماء اس کے ساتھ جوڑ دیں، انبیاء، انبیاء آخر میں حمزہ، شروع میں بھی حمزہ، انبیاء، اور یہاں السماء، السماء یہ بھی ایسے ہی ہے، انبیاء السماء اس کے ساتھ جوڑ دیں، اور وہاں جو ہے نا سماوات آتا ہے۔ تو بہرحال جی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس صورت انبیاء کی آیت جو ہے 44 بل متانا، 44 نمبر آیت کے اندر آتا ہے بل متانا ہؤلاء وآباؤہم، اور صورت زخرف میں آتا ہے بل متعت ہؤلاء، مفرد کا صیغہ آتا ہے، اور یہاں متانا جمع، تو انبیاء نبی کی جمع ہے، انبیاء جمع، زخرف، زخرف واحد ہے تو متعت واحد، اور یہاں متانا جمع، انبیاء جمع، ایسے کا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ آگے صورت انبیاء یہ 70 نمبر آیت ہے وَأَرَادُوا بِكَ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، یا اخسرین آ رہا ہے، اور ایک دوسری جگہ صورت صافات میں آ رہا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، وہاں اسفلین آ رہا ہے، یا اخسرین آ رہا ہے، یہاں فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ آ رہا ہے، صورت صافات 98 آیت میں آ رہا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ آ رہا ہے، اس میں صورت صافات اسفلین میں دیکھیں فا آ رہا ہے، اسفلین فا، اور صورت صافات میں بھی فا آ رہا ہے، تو اس فا کو اس کے ساتھ جوڑ دیں، اسفلین، تو یہاں اخسرین آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ ضروری یہ صورت انبیاء ہی ہے، ہاں یہ بھی ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہاں آ رہا ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور صورت مومنون میں آ رہا ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، باقی اسی طرح ہے، آخر میں فتقون آتا ہے، اور یہاں آخر میں فَاعْبُدُونَ آ رہا ہے، تو وہاں جو ہے نا صورت انبیاء، صورت مومنون کی 52 نمبر آیت میں آ رہا ہے فتقون، اور یہاں جو ہے نا صورت انبیاء کی آیت 92 وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، تو اسے بھی جوڑ دیں کسی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، تو انبیاء کی عبادت فَاعْبُدُونَ، انبیاء کی عبادت ایسے کر دیں، انبیاء کی عبادت یہ نہیں کہ انبیاء کی عبادت کریں، انبیاء کی عبادت کا طریقہ کہہ دیں، وہ انبیاء کی عبادت تو شرک اور اس میں آ جائے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، وہ بات نہیں کر رہے، انبیاء کی عبادت یعنی انبیاء کس طرح عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اسی طرح صورت حج میں، یہ صورت حج ہے، اس میں جو ہے نا یہ متشابہ ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، یہ آ رہا ہے 22 نمبر آیت صورت حج کی، 22 نمبر آیت میں کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، ان یخرجوا منها من غم آ رہا ہے من غم اعیدوا فیہا، اور صورت سجدہ میں 20 آیت میں آ رہا ہے کہ ارادوا ان یخرجوا منها من ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، یہاں وہاں پہ من غم نہیں آ رہا، ہاں صورت حج میں من غم آ رہا ہے، اور صورت سجدہ کی جو آیت 20 ہے اس میں من غم نہیں آ رہا، باقی اسی طرح کا ہے، من غم نہیں ہے، تو اس کو بھی جوڑ دے کہیں کہ سجدے میں غم نہیں ہے، سجدے میں تو
تو سجدے میں غم نہیں ہے، یعنی صورت سجدہ میں غم نہیں ہے تو اس سجدے میں بھی غم نہیں ہے، سجدے میں تو سکون ملتا ہے، غم نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جوڑ دیں سجدہ کے اندر من غم من کا لفظ نہیں ہے اور یہاں من غم من کا لفظ ہے، سجدے میں سکون ہے، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، کثرت سے دعائیں مانگا کرو سجدہ کے اندر۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقامن ان یستجاب لکم، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ سجدے میں مانگی ہوئی دعائیں اس لائق ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے، قبولیت کے زیادہ چانس ہیں سجدے میں دعا کے، سجدے کی دعا فرمایا کہ اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے، اس لائق ہے، زیادہ قبول ہوتی ہیں سجدے کی دعائیں۔ ہم تو اس پہ بات کر دیں تھوڑی سی، سجدے میں جو ہے نا سورت علق کی آخری آیت 19 میں فرمایا وسجد وقترب، سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کرو، سجدے میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں بندہ، کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہم نے صرف ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، کم از 3 بار پڑھتے ہیں، یہ کم از کم یہ ہے، ورنہ صحابہ سے جو ہے 10 تک سبحان ربی الاعلیٰ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، صحیح مسلم۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہ، پہلے بعد کے گناہ معاف فرما، وعلانیتہ وسرہ، علانیہ گناہ جو ظاہر گناہ ہیں وہ بھی اور پوشیدہ گناہ بھی معاف فرما، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صورت فاتح کی آیت دوسری آیت میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کی جو ہے نا اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا کے پڑھا کرتے تھے، جس طرح لوگ جو ہے نا بعض کچھ گانے گاتے ہیں، کچھ ٹپے وغیرہ یہ گنگناتے رہتے ہیں، اکیلے بیٹھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو گنگناتے تھے کہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ بہرحال جی بات اور طرف نکل گئی، تو یہ چیز ہے کہ جو ہے نا گناہ ہوئے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے گارنٹی دے دی اگلے پچھلے معاف۔ بہرحال جی تو فرمایا سجدے میں جو ہے نا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس میں دعائیں مانگنی چاہیے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو یہ چیزیں بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں، اگر فرض میں اس طرح موقع نہیں ملتا تو اپنے نفل تہجد وغیرہ میں مانگنی چاہیے۔ تو آپ نے سنی صحیح مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَمِنَ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ سجدے کی مانگی ہوئی دعا اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ بہرحال جی بات اور طرف نکل گئی، یہ آسان موضوع ہے حضرت، یہ مشکل کام ہے، یہ اس کا باریک کام ہے، تو عوامی اس میں فائدہ زیادہ ہے، عام درس میں بہرحال چلو یہ جو ہے نا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، فائدہ نہیں اس میں اتنا، حافظ حضرات کے لیے فائدہ تو ہوگا، عوام کو تو اس میں اتنا خاص فائدہ نہیں۔ بہرحال جی صورت حج کی وہ جو ہم نے بتایا کہ اس میں من غم من، سجدہ میں، سجدہ کے جو صورت سجدہ ہے اس میں من غم من کا لفظ نہیں ہے سجدے میں، یعنی یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ سجدے میں غم نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے۔ بہرحال یہ صورت حج کی آیت 29 نمبر آیت، بلکہ 28 نمبر آیت، وَاطِعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ اس میں آتا ہے باعث الفقیر، اور یہاں یہ سامنے آتا ہے وَاطِعِمُ الْقَانِعَ، یا رائے فَكُلُوا مِنْهَا وَاطِعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہاں آ رہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَاطِعِمُ الْقَانِعَ، یہاں قانع آ رہے، یہاں باعث آ رہا ہے، تو قانع کی قاف با سے واتم الباعث، یہ باعث میں جو با ہے یہ پہلے آتی ہے حروف تہجی میں، قاف بعد میں آتا ہے، قانے یہ بعد میں، ایسے کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ یہ موٹے موٹے متشابہ ہم اس پہ کر رہے ہیں، اور کدھر ہے
آج یہ صورت مومنون میں یہ یہاں را اللہ بشر مثلکم یریدو، اور یہ سامنے آتا ہے اللہ بشر مثلکم یاکلو صورت مومنون میں. تو اس کو جوڑتے ہیں، پہلے بندہ ارادہ کرتا ہے پھر کھاتا ہے. تو یہ یریدو ارادہ کیا مومنوں نے صورت مومن، تو پھر مومن نے ارادہ کیا تو پھر یہاں بشر مثلکم یاکلو پھر کھایا. ایسے کر دیں. ہاں جی، یہاں یہ صورت مومنون ہے، اس کی آیت 83 نمبر آیت ہے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا. صورت نمل کے 68 میں آتا ہے لقد وعدنا ھذا. یہاں لقد وعدنا نحن آ رہا ہے، وہاں ھذا پہلے آ رہا ہے. تو نحن المومنون کے ساتھ جوڑ دیں، نحن المومنون ہم مومن ہیں. نحن جمع کا صیغہ، مومنون جمع کا صیغہ. اور نمل واحد ھذا اور نمل چمٹی اس کے ساتھ جوڑ دیں، ھذا نمل. تو وہ وہاں شروع میں ھذا آتا ہے، یہاں شروع میں نحن انبیاء کے نحن المومنون مومنون صورت مومنون ہے تو نحن جمع کا صیغہ، مومنون جمع. تو ھذا واحد تو نمل واحد، ھذا النمل ادھر کہہ دیں، ھذا پہلے آتا ہے، یہاں پہلے نحن آتا ہے تو نحن مومنون. بس یہ میں اشارہ ہی دیتا ہوں، آپ باقی اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. ہاں جی، یہ صورت نور کی آیت آ رہی ہے وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم. حکیم آ رہا ہے اور یہ سامنے آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم. تو یہاں پہلے تواب آ رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ تواب، اور یہاں پہ وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف رحیم 20 آیت میں، اور یہ 10 ہے. 10 آیت میں آ رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، اور 20 میں آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف آ رہا ہے. تو توب الی الرؤوف الرحیم، توب الی الرؤوف الرحیم. توبہ یعنی رجوع کریں رؤوف کی طرف، رؤوف الرحیم کی طرف رجوع کریں. تو پہلے توابن آ رہا ہے اور دوسرے میں رؤوف آ رہا ہے. تو رجوع، تواب رجوع، توبہ رجوع کو کہتے ہیں نا، رجوع کریں رؤوف کی طرف. تو یہ